بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی اور آپ کو لیکچر کا انتظار بھی ہوگا۔ آج ہم تیسرے لیکچر میں انشاءاللہ حاضر رہیں گے، اور جیسا کہ میں نے آج پچھلے لیکچر میں افسانوی نثر کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، اور اس سے پہلے لیکچر میں لسانیات کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، اور آج ہم غیر افسانوی ادب نان فکشن نثر جو ہے، یعنی غیر افسانوی نثر کے بارے میں بات کریں گے کہ غیر افسانوی نثر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ طالبات گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکچر کو غور سے سنیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کو تمام لیکچر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جائے گا۔ آج ہم نان فکشن غیر افسانوی نثر کے بارے میں پڑھیں گے۔ غیر افسانوی ادب میں فکشن کے علاوہ ہر طرح کی نثری تحریریں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی بالعموم درج ذیل قسمیں ہیں: نمبر 1 سمان عمری، نمبر 2 آپ بیتی، نمبر 3 خاکہ، نمبر 4 سفرنامہ، نمبر 5 مکتوب نگاری، اور نمبر 6 طنز و مزاح، اور نمبر 7 مضمون۔ سب سے پہلے طالبات ہم سمان عمری کو دیکھتے ہیں۔ بایوگرافی جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ سمانے کا لفظ جو ہے وہ سانحہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں روداد، احوال، کیفیت۔ روداد، احوال یا کیفیت۔ چنانچہ سمان عمری کے معنی ہوئے کسی شخص کی زندگی کے تمام احوال، اس کی سرگزشت یا زندگی کی پوری کہانی۔ یقیناً معنی آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ سمان عمری کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کی زندگی کے احوال یا اس کی سرگزشت یا اس کی زندگی کی ساری کہانی۔ سمان نگار کسی شخص کی ولادت سے وفات تک کے حالات چونکہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مضمون سے پوری طرح آگاہ ہو، اور جس شخص کی وہ سمان عمری ترتیب دے رہا ہے اس کے ساتھ اس کا قریبی رابطہ رہا ہو، یا اس شخص کا مطالعہ اس طرح کیا ہو کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ جو ہے وہ اس سے مخفی یعنی چھپا ہوا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سمان نگار کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اس شخص کے پورے عہد کا، زمانے کا، پورے عہد کا مکمل شعور رکھتا ہو۔ کوئی بھی شخص خواہ کتنا ہی قد آور اور عام سماجی و معاشرتی سطح سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اسی ماحول کا پروردہ ہوتا ہے جس میں اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، اور اسے قدم قدم پر اپنے ہی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے سمان نگار کو چاہیے کہ وہ اس معاشرے کی تہذیبی و فکری سطح سے مکمل طور پر آگاہ ہو، وگرنہ زیر ترتیب سمان عمری کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر سکے گا۔ ان تمام عوامل کے اظہار کے لیے حسب حال سادہ، دلکش مگر پرکشش اور دل آویز زبان اور اسلوب کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمان عمری میں موضوع کی منطقی ترتیب سمان عمری میں ادبی شان پیدا کر دیتی ہے، جس کی بنا پر اس شخص کا نام بھی زندہ و جاوید ہو جاتا ہے جس کی سمان عمری لکھی جاتی ہے، اور سمان نگار بھی اس حوالے سے شہرت پا لیتا ہے۔ ہر چند قدیم تذکروں میں کچھ شعراء کے حالات زندگی جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، تاہم اردو میں سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی نے باقاعدہ طور پر سمان عمری لکھی۔ حیات سعدی 1883 میں اردو کی سب سے پہلی سمان عمری ہے جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی۔ اسی طرح یادگار غالب 1897 میں لکھی مولانا الطاف حسین حالی نے، جو ان کے استاد محترم یعنی مرزا غالب کی سمان عمری ہے، اور حیات جاوید 1901 میں ان کے مربی و محسن سر سید احمد خان کی سمان عمری ہے، جس میں سر سید احمد خان کے احوال و آثار اور ان کے کارخانۂ نمایاں اس طرح والہانہ انداز اور اس قدر دلکش
انداز تحریر میں بیان ہوئے ہیں کہ ضخیم ہونے کے باوجود، یعنی کافی موٹی کتاب ہونے کے باوجود، حیات جاوید اردو کی بہترین سوانح عمری شمار کی جاتی ہے۔ عزیز طالبات، مولانا شبلی نعمانی کی سوانح عمریاں المامون 1887 میں لکھی گئی، سیرت النعمان 1890 میں، اور الفاروق 1899 اور الغزالی 1902 میں اردو کی سوانح عمریوں کے ذخیرے کا قیمتی سرمایہ ہے۔ میں ایک بار پھر دہراتی ہوں، مولانا شبلی نعمانی کی سوانح عمریاں المامون 1887 میں، سیرت النعمان 1890 میں، الفاروق 1899 میں اور الغزالی 1902 میں لکھی گئی۔ مولانا حالی اور مولانا شبلی نعمانی کی سوانح عمریوں کے بعد بھی بے شمار سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، جن میں افتخار احمد صدیقی کی حیات النظیر 1912، رئیس احمد جعفری کی سیرت محمد علی 1924 میں لکھی گئی، اور سید سلمان ندوی کی حیات شبلی 1925 میں، اور عبد المجید سالک کی ذکر اقبال 1954 میں زیادہ اہم ہیں۔ طالبات، سوانح عمری کے بارے میں آپ نے مختصر جانا کہ اہم سوانح عمریاں اور آغاز کی سوانح عمریاں کون سی ہیں اور سوانح عمری کہا کس کو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آپ بیتی کس کو کہتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے دیکھا سوانح عمری، بایوگرافی، اب ہم دیکھیں گے آپ بیتی، آٹو بایوگرافی، آپ بیتی۔ پہلے ہم نے دیکھا سوانح عمری اور اب ہم دیکھتے ہیں آپ بیتی۔ اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان، اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان آپ بیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ سوانح عمری میں کسی دوسری شخصیت یا فرد کی زندگی کے بارے میں اپنی بساط کے مطابق لکھا جاتا ہے، جبکہ آپ بیتی لکھنے والا من آنم کے من دانم کے مصداق اپنے حالات بقلم خود بذات خود تحریر کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی کی مکمل کہانی کو بیان کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ سوانح عمری کسی دوسرے کی زندگی کے حالات کو آغاز سے اختتام تک بیان کرنا، اور آپ بیتی اپنی زندگی کے حالات کو تفصیل سے بیان کرنے کا نام ہے۔ آپ بیتی محض مصنف کے ذاتی احوال و واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لکھنے والے کے جذبات و احساسات اور ان کی روشنی میں مشاہدات و تجربات کی مدد سے اس کے نقطۂ نظر کی ترجمان ہوتی ہے۔ عام طور پر مصنف اپنی آپ بیتی یادداشتوں اور حافظے کی مدد سے آخری عمر کے اس حصے میں آپ بیتی لکھتا ہے جب اس کے پاس اتنا مواد جمع ہو جاتا ہے جسے وہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتا ہے، تاکہ قارئین بھی اس کی زندگی سے اخذ و استفادہ کر سکیں۔ اس ضمن میں مصنف کچھ باتوں کو چھپا بھی سکتا ہے اور کچھ کو سرسری طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ کچھ باتوں کی تفصیل میں جانا پسند کرتا ہے، تاکہ لوگ اس کے حالات و واقعات سے آگاہ تو ضرور ہوں، مگر اس کے اپنے نقطۂ نظر سے، یعنی جو وہ چاہتا ہے لوگوں تک وہی حالات پہنچائے، اور جن کو وہ چھپانا چاہتا ہے وہ چھپا بھی سکتا ہے۔ ان تمام باتوں میں قدر تکلف برتا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے الفاظ میں، یعنی ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں آپ بیتی کے بارے میں کہ سب سے اچھی آپ بیتی وہ ہوتی ہے جو کسی بڑے دعوے کے بغیر سادہ اور تکلف والی زندگی پر مشتمل نہ ہو، بلکہ سادہ اور عام فہم زندگی کے حالات جو ہیں اس میں بیان کیے جائیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سب سے اچھی آپ بیتی وہ ہوتی ہے جو کسی بڑے دعوے کے بغیر بے تکلف اور سادہ اسلوب بیان میں لکھی جائے۔ آپ بیتی کی مختلف شکلیں ہیں، مثلا روز نامچہ یا ڈائری ایک طرح کی آپ بیتی ہے جس میں لکھنے والا اپنی ذات کے حوالے سے مشاہدات و تجربات اور احساسات کو ہر روز قلم کرتا ہے، یعنی صبح سویرے سے لے کر شام تک، جب تک وہ بستر میں جاتا ہے۔ روز نامچے کا رواج قدیم زمانے سے ہے۔ تز کے تیموری اور تز کے بابری اور تز کے جہانگیری اسی زمرے میں آتی ہیں۔ اور ایک اور شکل ہے رپورتاج یعنی رپورٹنگ اور سفر نامہ بھی آپ بیتی ہی کی شکلیں ہیں، جن میں مصنف گھر سے نکلنے کے بعد
اپنے سفر کے دوران پیش آنے والے تمام واقعات، مشاہدات اور تجربات اور ذاتی تاثرات کو خارجی ماحول اور قدرتی اور مصنوعی مناظر سے منسلک کر کے وطن سے دور یا وطن میں رہ کر مختلف شہروں کے حالات بیان کرتا ہے۔ یورپ کی کم و بیش تمام زبانوں میں آپ بیتی لکھنے کا رواج پرانے وقتوں سے ہے۔ اردو میں آپ بیتی کی صنف زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اردو میں زمانہ حال تک لکھی گئی اہم آپ بیتیوں میں مولانا جعفر تھانیسری کی کالا پانی، حسرت موہانی کی قید فرنگ، مرزا فرحت اللہ بیگ کی یاد ایام عشرت فانی، مولانا عبد المجید سالک کی سرگزشت اور رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری، دیوان سنگھ مفتوں کی ناقابل فراموش، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، جوش ملی آبادی کی یادوں کی برات اور احسان دانش کی جہان دانش اور مرزا ادیب کی مٹی کا دیا شامل ہیں۔ طالبات، یہ اہم آپ بیتیاں ہیں جو بہت اہم مصنفین نے تحریر کی ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں۔ تو آپ بیتی کے بارے میں ہم نے جانا کہ آپ بیتی کیا ہوتی ہے اور اردو میں اہم آپ بیتیاں کون کون سی ہیں اور وہ کس مصنف کے ہاتھوں سے نکلی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے خاکہ کسے کہتے ہیں۔ اسکیچ، خاکہ، خاکہ نگاری، اسکیچ، خاکہ۔ خاکہ کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ کے ہیں، اور خاکہ کھینچنے کے معنی یہ ہیں کہ کسی کی لفظی تصویر بنا دی جائے، اپنے لفظوں میں کسی کو بیان کر دیا جائے۔ ادبی و اصطلاح میں خاکہ ایسی صنف نثر ہے جو مختصر ہونے کے باوجود کسی شخصیت کا بھرپور تاثر پیش کرے۔ اسے کسی شخص کی قلمی تصویر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی قلم سے کھینچی ہوئی تصویر۔ جس طرح ناول اور افسانے میں بڑا فرق ہے کہ ناول میں تفصیل بیان کی جاتی ہے جبکہ افسانہ بڑا مختصر ہوتا ہے، اسی طرح سوانح عمری اور خاکے میں یہ فرق ہے کہ سوانح عمری میں کسی شخصیت کی ولادت سے وفات تک کے تمام حالات پیش کیے جاتے ہیں، مگر خاکے میں بڑے اختصار کے ساتھ، بڑے مختصر طریقے کے ساتھ موٹے موٹے خد و خال اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سوانح عمری چونکہ طویل ہوتی ہے اس لیے اسے پڑھنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، مگر خاکہ ایک ہی نشست میں پڑھنے کی چیز ہے، اور آج کا قاری وقت کی ہر ممکن بچت کرتا ہے اور تفصیل میں جانے کی بجائے اختصار کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ خاکہ لکھنے کی طرف زیادہ راغب ہوئے، یعنی انہوں نے زیادہ خاکے لکھے۔ طالبات، ایک عمدہ خاکے کی خوبی یہ ہے کہ زیر قلم شخصیت کی وضع، قطع، تراش، خراش، چال، ڈھال، لباس، نشست و برخاست، طعام و قیام، پسند ناپسند بیان کرنے کے علاوہ اس کی عادات، اس کے طور طریقے نمایاں طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ شخصیت قاری کی نظروں کے سامنے چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ خاکے میں ہم اس شخص کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر خاکہ نویس کا قلم بے ساختہ اور شگفتہ ہے تو وہ زیر عنوان شخصیت کا حال حقیقی زندگی سے قریب رہ کر بڑے سلیقے کے ساتھ بلا کم و کاست، یعنی بغیر زیادہ بڑھائے اور گھٹائے بیان کر دے گا۔ ہر چند مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش ضرور ملتے ہیں۔ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب میں ابتدائی خاکے کے نقش ہمیں ملتے ہیں، تاہم اردو کے پہلے باقاعدہ خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ اردو کے پہلے خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، جنہوں نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے اپنے استاد محترم ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا تھا۔ علاوہ ازیں ایک وصیت کی تعمیل اور دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے ناقابل فراموش خاکے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے کبھی بھی بھولنے والے یہ خاکے نہیں ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بعد خاکہ نگاری میں رشید احمد صدیقی کی دو کتابیں گنجھائے گراں مایا اور ہم نفسانے رفتہ، گنجھائے گراں مایا اور ہم نفسانے رفتہ، مولانا چراغ حسن حسرت کی مردم دیدہ اور مولانا عبد المجید سالک کی یاران کوہن، عبدالسلام خورشید کی وے صورت الہی،
وہ صورتیں الہی اور جگن ناتھ آزاد کی آنکھیں ترستیاں ہیں، محمد طفیل کی معظم اور مکرم، احمد بشیر کی جو ملے تھے راستے میں، رئیس احمد جعفری کی دید و شنید، اور شاہد احمد دہلوی کی کتاب گنجینہ گوہر کے علاوہ سعادت حسن منٹو کے لاؤڈ سپیکر گنجے فرشتے اور ممتاز مفتی کے اوکھے لوگ کو اہم درجہ حاصل ہے۔ طالبات، آپ نے دیکھا میں نے آپ کو مشہور خاکہ نویسوں کے نام بھی بتائے اور ان کی لکھے ہوئے خاکوں کی کتابوں کے نام بھی بتائے۔ خاکہ نگاری کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مولوی عبدالحق کے خاکوں پر مبنی کتاب چند ہم عصر کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس کتاب کو خاکہ نویسی کی صنف میں بڑا اونچا مقام حاصل ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے چند ہم عصر میں جہاں اپنے زمانے کی چند معروف شخصیتوں کے خاکے تحریر کیے ہیں، وہیں انہوں نے بہت معمولی لوگوں کے، ایسے غیر معروف انسانوں کے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، ایسے خاکے تحریر کیے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے غیر معروف لوگوں کے خاکے لکھے اور انہیں زندہ و جاوید کر دیا، جیسے دیو مالی ان کا ایک خاکہ ہے، نور خان ان کا ایک خاکہ ہے۔ اسی طرح نئے خاکہ نگاروں میں ڈاکٹر علی محمد خان کی کتاب اب انہیں ڈھونڈ حال ہی میں چھپی ہے، وہ بھی بہترین خاکوں کی کتاب ہے۔ اسی طرح ماں جی، جسے قارئین نے بہت پسند کیا، یہ بھی اس میں بھی 10 خاکے ہیں اور یہ ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور میں اس پر تحقیقی مقالہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ تو طالبات، میں نے آپ کو بتایا کہ خاکہ کیا ہوتا ہے، اہم خاکے کون کون سے ہیں اور کس کس نے لکھے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو خاکہ نگاری کا یہ سارا جو در و بست ہے وہ پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی بات، کیونکہ میں مشکل لفظوں کو بار بار دہرا رہی ہوں اور معنی بھی بتا رہی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ اب بچوں ہم دیکھیں گے سفر نامہ۔ سفر نامہ کیا ہوتا ہے؟ سفر انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے۔ عربی کی مشہور مثل ہے سفر وسیلہ ظفر ہے، یعنی سفر کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کامیابی کی کنجی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں فقط وہی قومیں فتح و ظفر مندی سے ہمکنار ہوتی ہیں جنہوں نے بشوق برضا و رغبت سفر اختیار کیے۔ سفر ایسی چیز ہے جس میں اگر ناکامی بھی ہو تو بھی کوئی نہ کوئی دلچسپ اور فائدہ مند چیز آپ کے ہاتھ ضرور آ جاتی ہے، تجربہ کوئی ہاتھ آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، یعنی زمین کی سیر کرو۔ چنانچہ جب تک فرمان الہی کے بموجب مسلمان سفر اختیار کرنے میں پیش رہے، وہ ہر جگہ کامیاب اور بامراد ہوتے رہے، اور جب انہوں نے اس معاملے میں پست ہمتی دکھائی تو وہ پسماندہ ہو گئے۔ انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ان کی سلطنت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ان کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے ملا کہ انہوں نے اپنی سرزمین سے نکل کر 4 گانگے عالم میں سفر اختیار کیے اور اپنے قدم جما لیے۔ آج بھی امریکہ کیا، آسٹریلیا کیا، کینیڈا کیا اور نیوزی لینڈ کیا، ان ملکوں پر انگریزوں کی نسلیں ہی حکمران ہیں۔ سفر نامہ ایک قدیم مگر دلچسپ صنف ادب ہے، کیونکہ جب سفر کیا گیا تو دوسروں تک معلومات پہنچانے کی غرض سے سفر و حضر کی روداد لکھنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ سفر نامہ شہروں اور ملکوں پھرنے کا نام نہیں، بلکہ ادبی نقطۂ نظر سے کامیاب سفر وہ ہوتا ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی مشاہدات کے ساتھ ساتھ ان تاثرات کو بھی قلم بند کرے جو سفر کے دوران اس کے دل میں پیدا ہوئے۔ طالبات، اس ضمن میں مصنف تخیل سے بھی کام لے سکتا ہے، یعنی اپنی سوچ اور فکر سے بھی کام لے سکتا ہے اور تاریخ کے اوراق کی مدد سے بھی حقیقت پیدا کر سکتا ہے۔ سفر نامے کا انداز بیان سادہ اور رواں ہونا چاہیے۔ ایک اچھا سفر نامہ جہاں ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے، وہاں زبان و ادب میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جب سفر ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے تو مان ابن بطوطہ اور کولمبس کے نام ذہن میں ضرور آتے ہیں۔
مولانا حالی نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا حال بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا تھا، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، تو ان کا اشارہ ابن بطوطہ کی طرف ہے۔ اور علامہ اقبال نے جو باری تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور کہا ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو ان کا اشارہ بھی کولمبس کی طرف تھا۔ اردو کے قدیم سفر ناموں میں یوسف خان کمبل پوش کا سفر نامہ عجائبات فرنگ 1847 میں، یوسف خان کمبل پوش کا سفر نامہ عجائبات فرنگ 1847 میں لکھا گیا۔ مولانا شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم و مصر و شام، سر عبد القادر کا نقش فرنگ اور محمود نظامی کا نظر نامہ اہم ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا بھر کے رنگ کے سفروں کے حالات کے بارے میں بیگم اختر ریاض الدین نے 2 سفر نامے سات سمندر پار اور دھنک پر قدم ندرت بیان اور دلکش اسلوب کی بنا پر بہت ہی پسند کیے گئے۔ اسی طرح خواجہ حسن نظامی کا سفر نامہ حجاز و مصر و شام، حکیم سعید کا ماوراء البحار اور ممتاز مفتی کا لبیک کے علاوہ ابن انشا کے سفر نامے چلتے ہو تو چین کو چلیے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور دنیا گول ہے سفر ناموں میں گراں قدر اضافی ہیں۔ ان سفر ناموں کے علاوہ شیخ منظور الہی کا سفر نامہ درد دل کشا، افضل علوی کا سفر نامہ دیکھ لیا ایران، جمیل الدین عالی کے 2 سفر نامے دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے، عطاء اللہ قاسمی کا سفر نامہ شوق آوارگی اور مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے نکلے تیری تلاش میں اور اندلس میں اجنبی، اور طارق محمود مرزا کا چند یورپی ممالک کے سفر کے حالات پر مبنی دلچسپ سفر نامہ خوشبو کا سفر بھی خاصے کی چیزیں ہیں۔ طالبات، آپ نے دیکھا میں نے آپ کو مشہور سفر نامے اور ان کے خالقوں کے نام بھی بتائے اور یہ بھی بتایا کہ سفر نامہ کسے کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اگلی صنف نثر کی مکتوب نگاری، لیٹر رائٹنگ۔ مکتوب کے لغوی معنی ہے لکھا گیا یا لکھا ہوا۔ مکتوب کے لغوی معنی ہے لکھا ہوا، لکھا گیا یا لکھا ہوا، لیکن عام طور پر مکتوب سے مراد خط لیا جاتا ہے۔ مکتوب نگاری ایک اہم صنف نثر ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فن ہے جسے ہر پڑھے لکھے آدمی کو واقف ہونا چاہیے۔ ہر چند آج الیکٹرانک میڈیا کا دور، ہر جانب اسی کا راج، اور کسی حد تک مکتوب کی جگہ الیکٹرانک میڈیا نے لے لی ہے۔ تاہم کسی شخص کے بارے میں اس کے خیالات و کیفیات سے آگاہ ہونے اور علم و ادب کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ خط لکھا جائے۔ اسی بنا پر مکتوب نگاری ہر زبان کے نصاب میں شامل ہوتی ہے۔ مکتوب کاتب کی عادات و میلانات کا آئینہ دار اور اس کے جذبات و احساسات کا ترجمان ہوتا ہے۔ شاید اسی بنا پر خط کو نصف آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، بلکہ مرزا غالب نے تو خط کو دو بدو، روبرو باتیں کرنے کے مترادف قرار دیا تھا، جیسا کہ وہ اپنے ایک شاگرد مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام خط لکھتے ہیں: مرزا صاحب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ واہ جی واہ! غالب نے کیا خوبصورت بات کہی کہ میں نے خط کو ملاقات کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے، اور خط اب آدھی ملاقات نہیں، پوری ملاقات ہے، یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے کا طریقہ جو ہے وہ خط ہے۔ مکاتیب غالب اپنی جدت اور ندرت کی بنا پر اردو ادب کا ایک گراں مایہ سرمایہ ہے۔ اگرچہ مرزا غالب سے پہلے بھی خط لکھے جاتے تھے، مگر بالعموم ان کا انداز جو تھا وہ مکفّا اور مسجع، سجا سجایا اور بھاری بھرکم ہوا کرتا تھا، اور لکھنے والا اپنی قابلیت اور لیاقت زیادہ دکھاتا تھا اور بات کم کرتا تھا۔ اس کے برخلاف مرزا نے سبک انداز اختیار کیا، بہت سہل آسان انداز اختیار کیا، اور خط کو معاشرتی خدوخال کے ساتھ ساتھ زبان و ادب کا بھی مرقع بنا دیا۔ مرزا غالب کے اردو خطوں کے مجموعے
اردو معلیٰ اور عود ہندی، اردو معلیٰ اور عود ہندی اردو مکتوب نگاری کا پہلا سنگ میل ہے۔ عود ہندی اور اردو معلیٰ اردو ادب میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ بڑی بڑی سیاسی ادبی شخصیات کے مکاتیب چونکہ اس دور کی سیاست اور معاشرت کے عکاس ہوتے ہیں، اس لیے آنے والے وقتوں میں یہی مکاتیب ایک تاریخی دستاویز بن جاتے ہیں۔ جس طرح مرزا غالب کے مکاتیب سے 1857 میں دلی کے قیامت خیز واقعات کی مستند تاریخ مرتب ہو سکتی ہے، اسی طرح علامہ اقبال اور قائد اعظم کے مابین خط و کتابت سے تحریک آزادی کے بعض واقعات پر خوب روشنی پڑتی ہے۔ طالبات، مکاتیب کے حوالے سے ابوالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر، جو دراصل ان کے مکاتیب کا مجموعہ ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ علاوہ ازیں ڈپٹی نذیر احمد، اکبر الہ آبادی، عبد الماجد دریا آبادی، سید سلمان ندوی اور رشید احمد صدیقی، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، ابوالعلا مودودی اور مولوی عبدالحق پطرس بخاری جیسے مشہور لوگوں کے بیشتر مکاتیب کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان دانشوروں کے مکاتیب کے مطالعے سے جہاں مکتوب نگاری کے زمانے کی تاریخ اور طرز معاشرت کی تصویر سامنے آ جاتی ہے، وہیں ان سے اردو زبان و ادب میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ طالبات، آپ نے جانا کہ مکتوب کس کو کہتے ہیں، خط کس نے لکھے، اور کون کون سے اہم مکاتیب نگار جو ہیں وہ ہمارے اردو ادب کی شان ہے۔ یہاں اب اگلی جو صنف ہے نثر کی، وہ ہے طنز و مزاح۔ طنز و مزاح، طالبات، قادر مطلق نے اپنی مخلوق میں سے ہر جاندار کو زیادہ سے زیادہ 5 حصوں سے نوازا ہے، حصیات جس کو کہتے ہیں، مگر انسان کو 3 مزید حصے، چھٹی حصے جمال اور حصے مزاح عطا کر کے اسے تمام جانداروں سے ممیز، ممتاز اور اشرف بنا دیا۔ اس وقت ہمارے روئے سخن موضوع کے تحت صرف حصے مزاح کی طرف اشارہ ہے۔ ہنسانا فطرت ہے اور طبعی طور پر یہ صلاحیت کم یا زیادہ ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح انسان جب مظاہر فطرت کی خوبصورت نظاروں کو دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے معاشرے کے مضحک برے پہلوؤں پر اپنے آپ کو ہنسنے پر مجبور پاتا ہے۔ مولانا حالی نے مرزا غالب کو ایوان ظریف لکھا ہے تو محض اس بنا پر کہ غالب کی فطرت میں بذلہ سنجی، شوخی، طنز و مزاح اور لطیفہ گوئی کی حس غیر معمولی طور پر موجود تھی، اور ان کی کوئی بات بھی لطف و ظرافت سے خالی نہ ہوتی تھی۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال، آغا حشر کاشمیری وغیرہ بھی اسی طرح حصے مزاح رکھتے تھے، اور ان کی تمام زندگی مناظر ظرافت سے لبریز نظر آتی ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ کچھ انہی لوگوں پر موقوف نہیں، بلکہ شوخی و ظرافت کی حس ہر شخص میں موجود ہوتی ہے، اور انسان اپنے گرد و پیش کے حالات کے تقاضوں کے تحت اسے بروئے کار لاتا ہے۔ لیکن چونکہ شاعر یا ادیب اپنے معاشرے کے حساس ترین افراد ہوتے ہیں، اس لیے یہ صلاحیت ان لوگوں میں عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ طنز و مزاح زبان و ادب کے 2 رنگ ہیں جو نظم اور نثر دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ کبھی ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں اور کبھی الگ الگ۔ ان دونوں لفظوں میں معنوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر ادبی انسان اور بہت بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ ادب کو تخلیق کرنے والے ڈاکٹر اشفاق احمد ورک جو ہیں، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، طنز اور مزاح بیک وقت 2 مختلف چیزیں بھی ہیں اور لازم و ملزوم بھی ہیں۔ انگریزی ادب میں تو یہ دونوں اپنی اپنی خصوصیات، مزاج اور تاثیر کے اعتبار سے نمایاں طور پر الگ الگ پہچانی جاتی ہیں، جبکہ اردو ادب میں ان دونوں میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ انہیں جدا کرنا مشکل کام ہے۔
طنز فن کی ضرورت ہے جبکہ مزاح طنز کا لازمہ ہے۔ مزاح کا مقصد محض ہنسنا اور ہنسانا ہوتا ہے جبکہ طنز کا مقصد سوچنے کی دعوت دینا اور اصلاح کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ تو طالبات، مزاح، ہنسنا اور ہنسانا اور طنز جب کسی برائی کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرنے کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو طنز و مزاح ادب کی مشکل صنف ہے اور اس میں لکھنے والے کو بہت محتاط ہو کر لکھنا پڑتا ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی صحت مند اور خوشگوار روایت کا آغاز مرزا اسد اللہ خان غالب سے ہوتا ہے۔ مرزا غالب کے بعد اودھ پنچ اور اودھ اخبار نے بھی اسے فروغ دیا۔ اودھ پنچ رسالے کا نام ہے، اودھ اخبار ہے۔ ان دونوں چیزوں میں اس زمانے کا طنز اور مزاح بہت چھپا کرتا تھا۔ اس کے بعد کے مزاح نگاروں میں مرزا فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی اور پطرس بخاری شامل ہیں۔ ان لوگوں کو اردو مزاح نگاری میں سند کا درجہ حاصل ہے۔ ان تینوں مزاح نگاروں کے مضامین کے مجموعے بالترتیب مضامین فرحت، مضامین رشید اور پطرس کے مضامین کے ناموں سے شائع ہو کر قبول عام کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ طالبات، دور حاضر میں طنز و مزاح نے بہت ترقی کی ہے اور بے شمار ادیب اس صنف ادب میں مستند حیثیت رکھتے ہیں، جن میں ابن انشا، مشتاق احمد یوسفی، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان، ابراہیم جلیس، سید ضمیر جعفری، سید محمد جعفری، محمد خالد اختر، عطاء الحق قاسمی اور ڈاکٹر اشفاق احمد ورک شامل ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کی یہ فطرت بھی زندہ ہے۔ سید ضمیر جعفری نے کیا خوب کہا تھا، غم نے کب آدمی کو چھوڑا ہے، خوب ہنس لو کہ وقت تھوڑا ہے۔ امید ہے کہ آنے والے دور میں یہ صنف اور بھی مقبول ہوگی کیونکہ بے لوث اور بے غرض لوگ جذبات کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو ہنسانا چاہتے ہیں۔ تو طالبات، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کافی ساری نثری اصناف جو ہیں ان کا مطالعہ کیا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس لیکچر کو بہت غور سے سنیں گی، بار بار سنیں گی اور اہم نکات جو ہیں انہیں نوٹ کرتی جائیں گی اور ان نوٹ شدہ نکات کو پڑھیں گی تو آپ پر یہ سارا لیکچر جو ہے وہ منکشف ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام، خدا حافظ۔